Starting with the great name of Allah, who is Rahman and Rahim, and King of the sky. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ ٹاپک ہے برین کے بارے میں پڑھیں گے، اور برین ہے کیا، اور پھر برین کے پارٹس، اور پھر برین کے پارٹس کے جو حصے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی فنکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے برین جس کھوپڑی میں بند ہے، جس اسکلپ میں بند ہے، اسے کرینیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اسکینیم کے بعد جو تین پروٹیکٹیو لیئرز ہوتے ہیں جس میں دماغ بند ہے، اس کی پہلے جو اندر سائڈ کی طرف جو لیئر ہوتے ہیں اس کی نام ہے پیا میٹر، اور دوسرا جو ہے ڈیورا میٹر، راکنائٹ میٹر، اور سب سے جو کرینیم کے نزدیک ہے اسے ڈیورا میٹر کہا جاتا ہے۔ ان دو کھوپڑیوں کے درمیان یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ فلوئڈ پایا جاتا ہے جس کی نام ہے سیریبروسپائنل فلوئڈ۔ یہ کیا کر لیتا ہے؟ یہ دماغ کو فزیکل انجری سے بچا لیتے ہیں۔ جب ہم جمپ وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ جو سیریبروسپائنل فلوئڈ ہے یہ ہمیں ہمارے دماغ کو جو نیورس سپورٹ بھی دیتا ہے اور ہمیں فزیکل انجری وغیرہ سے بھی بچا لیتا ہے۔ پھر سب سے پہلے دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں، فور برین، مڈ برین اور ہنڈ برین۔ سب سے پہلے جو حصہ ہوتا ہے جب ہم کھوپڑی کو اٹھا لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو حصہ تو وہ فور برین ہے۔ فور برین کی پھر تین پارٹس ہوتے ہیں، سیریبرم، تھالامس، ہائپوتھالامس۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں کھوپڑی کو، کرینیم کو، تو یہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گا سیریبرم۔ سیریبرم پوری دماغ کی سب سے بڑا حصہ ہے، جو آدھا جو دماغ ہے وہ سیریبرم سے بنا ہوا ہے۔ پھر سیریبرم کو اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کی دو حصے ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں جو دو حصے ہوتے ہیں سر، فار ایگزامپل یہ سیریبرم ہے، اس کی جو لیفٹ حصہ ہوتا ہے وہ رائٹ حصے کی جو انفارمیشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور جو لیفٹ حصہ ہوتا ہے وہ رائٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیفٹ رائٹ کو جو انفارمیشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور رائٹ لیفٹ کو۔ اور پھر اس کے درمیان جو پٹھی ہوتا ہے، پٹھی ہوتے ہیں جو سیریبرم کی دو حصوں کو کنیکٹ کر لیتا ہے۔ نرو کی ایک پٹھی ہے جس کو کارپس کیلوزم کہا جاتا ہے۔ پھر سیریبرم کی چار لوبز ہوتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل سیریبرم میں یہ فرنٹل اور ایک سوپیٹل، یہ ٹیمپورل اور یہ پیریٹل، اس کے پھر الگ ہر ایک کی اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ سیریبرم ہوتا ہے، یہ فرنٹل لوب، اور یہ سوپیٹل لوب، اور یہ ٹیمپورل، اور یہ پیریٹل۔ سب سے پہلے فرنٹل لوب کیا کر لیتا ہے؟ یہ جو اسپیچ ہم جو بات کرتے ہیں اس کی جو بھی انفارمیشن ہوتا ہے یہ سیریبرم کی جو فرنٹل لوب ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور جو اسکیلیٹل مسلز وہ مسلز ہوتے ہیں جو اریوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ بھی سیریبرم کے فرنٹل لوب کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور اوکسیپیٹل لوب کیا کرتا ہے؟ اوکسیپیٹل لوب آئس کی جو سینسری انفارمیشن ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یہ میسج جو جاتا ہے دماغ کے اوکسیپیٹل لوب تک لے کے جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ اور پھر اس کے بعد پیریٹل لوب کیا کہلاتا ہے؟ پیریٹل لوب یہ اس کی پھر اپنا کام ہے، یہ اسکن کی جو سینسری انفارمیشن ہوتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیمپورل لوب، اسمیل اینڈ ہیئرنگ، یعنی نوز اور ایئر کی جو بھی سینسری انفارمیشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ذہانت، انصاف، ججمنٹ، ان سب کو ٹیمپورل لوب کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے فور برین کی دوسرا حصہ تھالامس۔ تھالامس کیا کہلاتا ہے؟ یہ سینسری انفارمیشن کو ریسیو کر لیتا ہے۔
جب اسپائنل کا ہمارے اسکن پہ سینسری انفارمیشن آ جاتے ہیں تو اسکن سے پھر اسپائنل کارڈ تک انٹر نیورون لے کے جاتے ہیں اور پھر اسپائنل کارڈ سے دماغ تک بھی انٹر نیورون سینسری نیورون جو ہوتے ہیں وہ انٹر نیورون کو دے دیتے ہیں. انٹر نیورون پھر اسپائنل کارڈ سے دماغ تک لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلے علامت جو ہوتا ہے وہ اس انفارمیشن کو جو ہوتا ہے اس کو ریسیو کر لیتے ہیں, پھر اس کو شناخت دیتے ہیں اور دماغ کی یہ 4 دور تک لے کے جاتے ہیں. پھر اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ, اگر میں نے کہا تھا کہ پرنٹر کیا کرتا ہے, یہ اسپیچ اگر اسپیچ انفارمیشن ہو تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اگر آج کی جو انفارمیشن ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور یہاں پہ ٹیمپورل اسمیل اینڈ ہیئرنگ کی جو بھی انفارمیشن ہوتے ہیں سینسری انفارمیشن وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اوکسیپٹل جو کیا ہوتا ہے اسکن کی جو بھی انفارمیشن ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیلیمس کی مین کام جو ہوتا ہے وہ سینسری انفارمیشن کو اسٹور کر کے اور پھر سیریبرم تک لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ہائپوتھیلمس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپوتھیلمس بالکل دماغ کی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, کیونکہ یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, یہ ہنگر ہمارے جو بھوک ہیموسٹیسس کا کام کرتا ہے. ہائپوتھیلمس سب سے پہلے ہنگر جو بھوک ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کر لیتا ہے, اور جب سلیپ ہماری نیند کو بھی یہی کنٹرول کر لیتا ہے. واٹر بیلنس کو بھی اوسمولیگولیشن جو بایو میں کہتے ہیں اس کو بھی یہی کنٹرول کر لیتا ہے, اور بلڈ پریشر کو بھی یہی کنٹرول کر لیتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اور اس کی ایک امپورٹنٹ کام کیا ہے, یہ نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے. جب بھی خون سب سے پہلے ہائپوتھیلمس پہ گزرتی ہے, جب اس میں سالچی یا نمکیات چیزیں زیادہ ہو تو وہ ہائپوتھیلمس میں ہیموسٹیسس نروز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, وہ اینٹی ڈیوٹریٹک ہارمونس کو کیا کرتا ہے ہوش میں لے آتا ہے, اور اینٹی ڈیوٹریٹک ہارمون آ کر بومن کے نیفرون کے لو پیپیلی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لو پیپیلی کے ساتھ بلڈ پیپیلیز ہوتے ہیں وہ اینٹی ڈیوٹریٹک ہارمون جو ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں بومن کیپسول میں. یہ سالٹی یہ نمکیات جو ہوتے ہیں اس کو کم کر لیتا, اور پھر یہاں سے بلڈ پیپیلیز میں جا کر دل تک اور پھر تمام بدن کو سپلائی کرتا ہے. اس کے بعد مڈ برین کیا کرتا ہے. مڈ برین جو دماغ کی چھوٹا سا حصہ ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فور برین اور ہینڈ برین کے درمیان ایک راستہ ہے, یہ ایک راستے کی طرح کام کرتا ہے. یہ کیا کر لیتا ہے, ہینڈ برین سے پیغام وصول کر کے فور برین کی جو بھی حصہ ہوتا ہے, یا فور اگر اس سے انفارمیشن وغیرہ کی ہوتی ہے تو پھر سیریبرم تک لے جاتے ہیں, اگر ہائپوتھیلمس وغیرہ کے کام ہوتے ہیں پھر وہاں تک لے کے جاتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک راستے کی طرح کام کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہوتا ہے ہینڈ برین. ہینڈ برین کے پھر 3 حصے ہوتے ہیں, سیریبرم, پونس, میڈولا ابلونگیٹا. سب سے پہلے سیریبرم کیا کرتا ہے, مسلز کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. جب بائسپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ٹرائسپس کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اینکلز, ہم جب رائڈنگ بائسیکل کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری جو مسلز کے درمیان کوآرڈینیشن ہوتا ہے, جب ایک ریلیکس ہو جاتے ہیں اور دوسرا کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم جب بھاگتے ہیں رننگ کے دوران ہمارے مسلز کے دوران جو بھی کوآرڈینیشن ہوتا ہے وہ بھی یہ سیریبرم جو ہوتا ہے یہ کنٹرول کر لیتا ہے. اور دوسرا بات, سیریبرم ایک اہم کام کر لیتا ہے میموری اسٹوریج. میموری اسٹوریج, اگر ہم فار ایگزامپل سبق کو کتنے ٹائم تک یاد کر سکتا ہے, یہ بھی سیریبرم کی کام ہی ہے. اس کے بعد ہے پونز. ایک تو سیریبرم کے درمیان پلس کا کام کرتا ہے, اور دوسرا یہ کیا کر لیتا ہے, میڈولا ابلونگیٹا میں جب انوالنسی مومنٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کی رول پیٹرن یعنی پیٹرن مین سٹائل. جب ہم سانس لیتے ہیں, سانس لینے کی جو بھی سٹائل ہوتی ہے یہ کون کر لیتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے پونز اس کی سٹائل کو کنٹرول کرتا ہے. وومیٹنگ جو جس کی وومیٹنگ کی سٹائل جو بھی ہوتی ہے وہ بھی پونز کنٹرول کر لیتا ہے. اسی کے ساتھ جب ہماری بلڈ پریشر وغیرہ یہ ہوتے ہیں اس کی جو بھی سٹائل ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسپیچ, جب میں کہوں گا گورنمنٹ
इकोनॉमिक यानी मैंने जिस अंदाज से कह दिया ये कौन कंट्रोल कर लेता है, ये भी पोन्स कंट्रोल कर लेता है. हम ये कह सकते हैं कि पोन्स जो होता है वो रूल पेट्रम सेरिब्रम में रूल पेट्रम को कंट्रोल कर लेता है, यानी उसकी मेडुला ऑब्लिंगुएटा में जो भी इनवॉलेंटरी काम होता है उसकी जो स्टेप होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है. उसके बाद जो है मेडुला ऑब्लिंगुएटा जो जिसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है और हिंड ब्रेन ये लास्ट हिस्सा होता है. ये क्या कर लेता है, ये दिमाग यानी जिस्म हमारे जिस्म में जितनी भी इनवॉलेंटरी मोमेंट्स होते हैं या ऑटोमेटिक होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है. हमारे दिल की जो हार्ट ब्रोकन जो होता है धड़कना जो होता है ये भी मेडुला कंट्रोल कर लेता है. उल्टी आना वोमिटिंग ये भी वही कंट्रोल कर लेता है. हमारे जो पसीना आना ये भी यही कंट्रोल कर लेता है. और होलो ऑर्गन्स के दरमियान जो खुराक की प्रोपिगेशन होते हैं ये भी मेडुला ऑब्लिंगुएटा कंट्रोल कर लेता है.